جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اسے لٹل پاکستان کونی آئلینڈ ایوینیو کہا جاتا ہے، اور یہاں بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے جو ہے وہ اسائلم سیکرز آتے ہیں۔ امریکی ویزا دنیا کے چند آسان ترین ویزوں میں سے ایک ہے۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال دیں تو پیچھے سب خسارہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہے، پاکستانی امریکن جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اسے بنایا ہے۔ اس نے آج تک دنیا کے جس بھی ملک کا ویزا اپلائی کیا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ فارم میں خود فل کروں، اور امریکہ کا ویزا فارم بھرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ ٹرائی کر لیں، ٹرائی کرنے میں کیا عرض ہے، $175 فیس ہے، آپ لوگ اس کو فل کر لیں خود گھر میں بیٹھ کے اور اپلائی کر لیں۔ یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ جس میں 98% اپروول ریٹ ہے۔ ایک دو اور کیٹیگریز بھی ہیں۔ اچھا، بالکل جی، ریلیجس ورکر ویزا پروگرام، صحیح۔ یہ بہت کمال کی ویزا کیٹیگری ہے۔ ای بی کیٹیگریز کہلاتی ہیں، EB1، EB2، EB3 اور EB4۔ ہماری خدمات لے سکتے ہیں آپ، جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹس میں آپ لوگوں نے اگر کوئی کویسچن پوچھنا ہو وہ پوچھ لے، میں سجاد صاحب کو پھر زحمت دوں گا۔ اور السلام علیکم دوستو، آج میں بروکلن آیا ہوں۔ بروکلن میں کونی آئلینڈ ایوینیو پہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہیں سجاد رضا۔ السلام علیکم سجاد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سجاد بھائی کافی عرصے سے امریکہ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ، اور اس کا بڑا اچھا ایکسپوجر ہے امریکہ کا اور انٹرنیشنل جو ٹور ہے۔ تو یہاں پہ وہ آتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے، نالج ہے اباؤٹ ویزا کہ امریکہ یعنی کون کون سے ویزا آپشنز ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے، فوکس کریں گے کہ کوشش کریں گے کہ ہماری ڈسکشن جو ہے وہ B1 B2 ویزا پہ فوکس ہو، لیکن اور بھی اس طرح ویزا جو اچھے آپشنز ہیں وہ بھی اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے سجاد بھائی کے ساتھ۔ سجاد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے ولاگز میں مختلف موضوعات پہ۔ آج ہم جو یہ ولاگ کر رہے ہیں یہ B1 اور B2 ویزا پر کریں گے ہم۔ تو سجاد رضا صاحب، کیسا رہا آپ کا امریکہ کا ایکسپیرینس اور آپ کی جرنی ٹوارڈ پاکستان، ٹوارڈ امریکہ؟ سو فار سو گڈ۔ اور امریکہ آنے کا فیصلہ جو ہے وہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ میں نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں ٹریول کیا ہے، دبئی میں کافی آنا جانا رہا۔ پہل میں نے سوچا کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موو ہوا جائے، کیونکہ وہ پاکستان سے بہت قریب ہے اور وہاں یقیناً بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں۔ اور اس کے بعد میں یورپ بھی گیا، ٹرکی میں بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال سے پاکستانیوں کا کافی رجحان ہوا ہے کہ ٹرکی میں انویسٹمنٹ کے ذریعے پاسپورٹ لیا جا سکتا ہے۔ تو میں فیملی کے ساتھ ٹرکی میں بھی کچھ عرصہ میں نے گزارا، لیکن کیونکہ میں 2018 سے امریکہ آ جا رہا ہوں، اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے زیادہ یہاں پہ مواقع ہیں کہ فائنلی جو ہے وہ جب کہتے ہیں حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال دیں تو پیچھے سب خسارہ ہے، تو قرعہ فال جو ہے وہ امریکہ کے نام نکلا۔ اور میں جو ہے وہ 1 سال قبل یہاں آیا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ امیگریشن کا پروسیس جاری تھا، تو پٹیشن اپروو ہونے کے بعد جو ہے وہ میں نے فیملی کا اپلائی کیا، تو فیملی بھی الحمدللہ حال ہی میں تقریباً 2 ماہ قبل یہاں آ چکی ہے۔ بچے اسکول میں ایڈمیشن ان کا ہو چکا ہے، اور لائف گوز آن، سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو خاص طور پہ B1 B2 کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو میں B1 B2 پہ پہلے آتا رہا ہوں یہاں پہ، اور میں صرف اتنا کہوں گا ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کہ امریکی ویزا دنیا کے چند آسان ترین ویزوں میں سے ایک ہے، اگر آپ اس کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے اس کی سائنس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے یہاں کا ویزا انٹرویو بھی کریک کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہاں کا ویزا مل بھی سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب والا آپ کہیں کہ جی لک کے اوپر ہے کہ آپ گئے تو لگے گا، نہیں لگے گا۔ آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ کا اپنا پروفائل، آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس ویزے کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، تو اس میں سپلیمنٹری کویسچن پوچھوں گا کہ B1 B2 ویزا کے لیے شخصیت کی کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، خصوصاً یعنی ہمارے دوست بہت پوچھتے ہیں اباؤٹ ویزا آپشنز۔ تو B1 B2 ٹورسٹ ویزا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی آڈینس ہے وہ ان کو جو آڈینس ہے ان کی ریچ اتنی زیادہ نہیں ہے، بیک گراؤنڈ اسٹڈی نہیں ہے، تو میں ان کو کویسچن اور بھی تھوڑا سمپلیفائی کروں گا۔ B1 B2 ویزا ٹورسٹ ویزا ہے، اور آپ یعنی شارٹ ٹرم اسٹے، اس کو آپ بریفلی اگر آپ ایکسپلین کریں اپنے الفاظ میں، B1 B2 ویزا۔ یہ بزنس اور پلیجر ویزا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ گھومنے آنا چاہتے ہیں، کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی بزنس میٹنگ میں آپ نے شرکت کرنی ہے، یا بزنس ایکوائر کرنا ہے، آپ اس کی کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ ویزا کیٹیگری اپلائی کر سکتے ہیں۔ 6 منتھ کے لیے اسٹے ہوتا ہے اس میں جی، آپ کو پاکستانیوں کو 5 سال کا ملٹیپل ویزا جاری کیا جاتا ہے، جس کے اوپر آپ 6 ماہ تقریباً یہاں قیام کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر کوئی شخص وہاں پہ پاکستان سے اپلائی کرنا چاہے تو بیسک ریکوائرمنٹ کون کون سی ہونی چاہیے جو اس کو پورے کرنے چاہیے فار اپلائنگ B1 B2؟
دیکھیں سب سے زیادہ 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں جو کہ آپ کے ویزا انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھی جاتی ہیں کہ آپ امریکہ کیوں آنا چاہتے ہیں. صحیح. امریکہ آنے کا کوئی آپ کے پاس ویلڈ جو ہے وہ ریزن ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اگر گھومنے پھرنے آنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا بہت تو آپ کی ٹریول ہسٹری ہو, ورنہ ویزا آفیسر یہ بات پوچھنے میں مجاز ہو سکتا ہے کہ جی آپ ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ امریکہ گھومنے جا رہے ہیں, آپ نے قریبی ممالک جو ہیں, نہ دبئی آپ گئے, نہ سنگاپور, ملائیشیا, تھائی لینڈ آپ نے کبھی وزٹ کیا, تو اچانک بیٹھے بٹھائے آپ کو گھومنے کا خیال آ گیا. تو جن دوستوں کی پہلے سے کچھ ٹریول ہسٹری ہے, 5-7 ملک انہوں نے ٹریول کیے ہوئے ہیں, میرے خیال سے ان کا یہ ایک اچھا ریزن ہو سکتا ہے کہ جی میں ٹورزم کے لیے امریکہ جانا چاہتا ہوں. اچھا, یعنی اگر ٹورزم کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کوئی بزنس اپورچونیٹی ایکسپلور کرنے کے لیے بھی یہی ویزا ہوتا ہے B1 B2, تو اس کے لیے میرے خیال میں تھوڑا آسان ہو جائے گا اس کا اپروول. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میرے جاننے والے کا ویزا لگایا, اس کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی, تو ان کے پاس کوئی اسٹرانگ ریزن ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی انویٹیشن ہے یہاں پہ ہونے والی کانفرنس کا جو کہ آپ کی فیلڈ سے متعلق ہے, میڈیا میں کام کرنے والے دوستوں کے لیے یہاں پر کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے کہ جس میں ان کو مزید جو ہے وہ کوئی اپنے اسکلز کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ ہے شارٹ ٹرم, اور کانفرنس نے انہیں انویٹیشن بھیجا ہے, تو اس کے اوپر وہ آ سکتے ہیں. کوئی بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, یا کوئی ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں, علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں. تو اگر یہاں پر کوئی مذہبی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کا انویٹیشن ان کے پاس ہے تو وہ پھر بھی یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, عموماً میرے دوست جو تھے وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنے میں یہاں پہ یونیورسٹی لیول پہ, تو اگر کوئی کانفرنس کے لیے اپلائی کر لے اور کانفرنس اٹینڈ کرنے کی بنیاد پہ اپلائی کر لے B1 B2, تو اس کے کتنے چانسز ہوتے ہیں کمپیریٹیولی؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ وہ آپ سے ویزا انٹرویو میں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ امریکہ کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس IT کانفرنس میں جانا چاہتا ہوں, تو اگلا سوال وہ آپ سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود کیا کرتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ کا ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے IT سے متعلق, تو اس اکیڈمک جو ہے وہ آپ کے چیزیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چانسز بہت زیادہ مضبوط ہیں. صحیح. لیکن مثال کے طور پہ آپ عام بزنس کرتے ہیں, کوئی جنرل آرڈر سپلائر کا آپ بزنس کرتے ہیں, لیکن آپ IT کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ لے کر وہاں پہنچ گئے, تو یہ چیزیں جو ہے وہ سب دیکھنے پہ ہی نظر آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں ریلیونٹ نہیں ہیں. اچھا جی, یعنی کویسچن کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹورزم کے لیے جا رہا ہوں امریکہ, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں کوئی بزنس ایکٹیویٹی کے میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں, اور ایک بندہ کہے کہ میں کانفرنس اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں, تو یعنی مقصد کانفرنس کا جو دلیل ہے انویٹیشن, یہ تھوڑا یعنی ویلڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر, یعنی آپ کے چانسز بڑھا دیتا ہے؟ بالکل بڑھا دیتا ہے. دیکھیں سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کو سچ بولنا ہے. صحیح. آپ کو کوئی بھی اپنی ڈیٹیل, اپنی کوئی بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ نے چھپانی نہیں ہے. صحیح. اگر آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک چھوٹی سی میری اپنی سروسز کی کمپنی ہے, میں IT کی جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کرتا ہوں, یا ای کامرس کا بزنس ہے, یا مثال کے طور پہ میڈیا انڈسٹری سے ہوں, یا میں کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اور اسی شعبے سے متعلق وہاں پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ چیز جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ویزا ملنے میں کافی آسانی ہوگی. صحیح. یہ اس وجہ سے میں نے کانفرنس کا ذکر کیا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کانفرنس ہو رہے ہیں امریکہ میں یونیورسٹی لیول پہ, اور یونائٹڈ نیشن میں یہاں پہ جتنے بھی کانفرنسز ہوتے ہیں تو عموماً وہ بہت ایزیلی لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو میرے بہت سے اس طرح کے دوست ہوتے ہیں, تو پھر میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بھائی ان کانفرنسز کے لیے آپ اٹینڈ کریں, آپ اپلائی کریں, اور آپ پھر جو ہے وہ یہاں پہ آئے کم سے کم, یعنی کانفرنس جب آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹور کا خرچہ ہوتا ہے وہ ایک حد تک جو اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے, یعنی وہ افورڈیبل ہو جاتا ہے. ہاں, میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کئی دوست ہیں, جاننے والے ہیں, جن کا ڈیولپمنٹ سیکٹر, NGO سیکٹر سے تعلق ہے, یا کچھ میڈیا کے جو میرے جاننے والے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ جب بتایا کہ جناب میں اسی سے متعلقہ کسی پروگرام میں جا رہا ہوں, تو ان کو فوراً ویزا مل گیا. تو بالکل یہ ویلڈ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاکستان کے ساتھ ٹائز کتنے مضبوط ہیں. جو ویزے کے لیے جس بندے نے اپلائی کیا ہے وہ انٹرویو کے لیے اپیئر ہو رہا ہے, تو اگر آپ بالکل ارلی ایج میں ہیں, آپ ینگسٹر ہیں, آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی, آپ کوئی بزنس بھی نہیں کرتے, آپ کی کوئی اسٹرانگ جاب بھی نہیں ہے, تو اب آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ سامنے کھڑا ہوا ویزا آفیسر آپ کو کیوں ویزا دے گا. کیونکہ وہ پوٹینشلی آپ کو ایز
ایک امیگرینٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہے کہ جی آپ وہاں جائیں گے تو پھر آپ واپس نہیں آئیں گے. واپس آنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے ایسی چیز ہے جو آپ پیش کر سکیں. اگر نسبتاً ایک ایسا آدمی انٹرویو کے لیے جاتا ہے کہ جو شادی شدہ ہے, اس کے بچے ہیں, اس کا یہاں پہ اپنا ذاتی مکان ہے, یا مثال کے طور پہ وہ ایک اچھی اسٹیبل جاب کرتا ہے یا کوئی بزنس کرتا ہے, تو اب صرف ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جی آپ امریکہ کیوں جانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ویلڈ ریزن دینے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا, آپ کو ویزا ضرور ملے گا. صحیح. اچھا سر, یہ ویزا جب وہاں پہ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ویٹ پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ جن دنوں 1 سال پہلے میں وہاں تھا تو کووڈ کے بعد سے تو اپوائنٹمنٹ ٹائم بہت لیٹ تھا, یعنی ایک سال بعد کی جو ہے وہ انٹرویو کی ڈیٹس مل رہی تھی. میری فیملی کو بھی آنے میں اسی اتنا ٹائم لگ گیا, لیکن اب چیزیں بہتر ہوئی ہیں, اب چیزیں ذرا جلدی ہو رہی ہیں اور 2 سے 3 ماہ میں اب انٹرویو کی ڈیٹ عام طور پہ مل جاتی ہے. اچھا, B1 B2 کے لیے. جب ہم B1 B2 ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے خود اپلائی کیا تھا یا کسی کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کیا تھا, ایجنٹ؟ تو آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح اپلائی کریں؟ دیکھیں, میں نے آج تک دنیا کے جس بھی ملک کا ویزا اپلائی کیا ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ فارم میں خود فل کروں. اور امریکہ کا ویزا فارم بھرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس میں چند بنیادی انفارمیشن اور معلومات آپ سے مانگی جاتی ہیں. زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ بنیادی انگریزی جانتے ہیں, تو آپ کو ویزا فارم خود بھرنا چاہیے. اچھا, ویزا کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے, پورٹل کون سا ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ جو ہے وہ گوگل پہ جا کے DS160 جو ہے وہ آپ لکھیں گے تو آپ کو جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ وہ آپ کو لے جائے گا. وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی کوسچن کا آنسر کرنا ہے, اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ وغیرہ ID بنانا ہے. US ٹریول ڈاک جو ایک ویب سائٹ ہے پاکستان میں بھی کھلتی ہے, اس کے اوپر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے ویزا اپلیکیشن کو آن لائن ہی بھرتے ہیں. اس کے مختلف حصے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی ذاتی معلومات لی جاتی ہیں, پھر آپ کے کام سے متعلق آپ سے پوچھا جاتا ہے, پھر آپ کی فیملی سے متعلق پوچھا جاتا ہے, پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ وہاں پہ امریکہ میں کون سے شہروں میں جائیں گے, کتنے دن کا آپ کا پلان ہے, کہاں کہاں آپ کا قیام ہوگا, کون سے دوست کے گھر سٹے کریں گے, وہاں پہ آپ کو کوئی جاننے والا ہے نہیں جاننے والا. تو یہ ساری انفارمیشن آپ دیتے ہیں, لیکن آپ کے پاس 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ اس کو آرام سے فل کریں, اس کو سیو کریں, اور پھر آپ دوبارہ جو ہے وہ جائیں تو آپ دوبارہ سے اپنا جب آپ پاسورڈ وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ سارا فارم آپ کے سامنے آ جاتا ہے, آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. فیس کتنی ہوتی ہے؟ فیس جو ہے وہ $160 تھی جب میں آیا تھا. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے خیال میں اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے. وہ تازہ ترین جو بھی فیس ہے میرے خیال سے وہ آپ نیچے لکھ دیجیے گا, اپڈیٹ کر دیجیے گا. میرے خیال میں $180 ہوگی شاید, یہ نان امیگرینٹ ویزا کی. صحیح جی. تو جس طرح سجاد صاحب نے بتایا کہ B1 B2 ویزا کے لیے کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے, تو آپ لوگ ٹرائی کر لیں. ٹرائی کرنے میں کیا عرض ہے, $175 فیس ہے, آپ لوگ اس کو فل کر لیں خود گھر میں بیٹھ کے اور اپلائی کر لیں. 3 مہینے سے لے کر 1 سال تک یعنی ویٹ پیریڈ ہوتا ہے, ویٹ بھی کر لیں. یعنی اگر آپ کو ویزا 1 سال میں بھی مل جاتا ہے امریکہ کا وزٹ ویزا تو اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ. تو اسی طرح انسان سیکھتا ہے. جو یعنی اگر آپ یوٹیوب میں کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, اس کے پروسیس کو فالو کر سکتے ہیں, اور یہ آپ خود اپلائی کر لیں, خود اپنا فارم فل کر لیں DS160. اس طرح آپ لوگوں کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا, اور آپ ٹرائی کر لیں. اگر ایکسیپٹ ہوتا ہے ویزا تو اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ. یہاں پہ امریکہ پہنچنے کے لیے لوگ 1 کروڑ 20 لاکھ تک ایجنٹس کو دیتے ہیں کہ ہم امریکہ پہنچ جائے, اور وہ بیچارے بھی پتہ نہیں لوگ کس طرح کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ بھی یعنی انلیگل طریقے سے آتے ہیں. جی, میں اس پہ یہ کہوں گا کہ کبھی بھی آپ غیر قانونی طریقہ جو ہے وہ نہ اپنائیں. جب بھی کسی ملک جائیں تو ویزا لے کر جائیں, اس کے لیے پراپر تھوڑی سی محنت کریں. اس کے لیے جو ہے وہ آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں جناب شکور کاکڑ صاحب سے, ان کے ای میل ایڈریس پہ. ہم جو ہیلپ کر سکیں, ہم آپ کو کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اگر آپ کو درکار ہے تو اس میں ہم کہیں نہ کہیں آپ کے شاید اگر کام آ سکے تو ہمیں خوشی ہوگی. لیکن انلیگل طریقہ بالکل نہ اپنائیں, یہ طریقہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اس میں آپ کی جان کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور پیسوں کا نقصان تو خیر ہوتا ہی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا, آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ ٹو اسسٹ ایوری ون. میں ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. باقی میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس فیلڈ میں, یا سجاد رضا صاحب جو ہے وہ بھی ایکسپرٹ ہے. اگر آپ لوگ اف یو لائک, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں, وہ آپ کی یعنی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ جو میرے ہینڈلز ہیں
انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ آپ وہاں پہ ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ سلام دعا کے بعد اپنا پورا نام لکھ کے اپنا پورا مقصد لکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کا سوال واضح ہوگا تو مجھے جواب دینے میں آسانی ہوگی، تو میں آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ. یعنی جو گائیڈ لائن ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوسچن. ہم کوئی لیگل کنسلٹنٹ نہیں ہے، نہ ہم کوئی اٹرنی ہے، نہ ہی ایجنٹس ہیں، نہ ہم کوئی ایجنٹس ہیں. ہم جو ہے وہ جو ہمارا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کے ویزے اپلائی کرنے کے حوالے سے، اس میں سے شاید ہم کچھ جو ہے وہ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کمنٹس میں، آپ لوگوں نے اگر کوئی کوسچن پوچھنا ہو وہ پوچھ لے، میں سجاد صاحب کو پھر ضامت دوں گا اور ایک اور ویڈیو بنائیں گے آن ڈیمانڈ، جو بھی یعنی اس طرح کے کوسچنز ہو انشاءاللہ. تو سر آپ ہمیں یعنی B1 B2 ویزا کے علاوہ اور کون سی اس طرح کے انٹرسٹنگ ویزا آپشنز ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے بھائیوں کے ساتھ؟ امریکہ آنے کے لیے صرف B1 B2 ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری ویزا کیٹیگریز ہیں جو زیادہ آسان ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کسی US سٹیزن کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے امریکہ آنے کا. کسی بھی US سٹیزن سے شادی ہو جانے کے بعد آپ چند مہینوں کے اندر اندر، ایک سال کے اندر اندر جو ہے آپ امریکہ آ سکتے ہیں. اور گرین کارڈ میرے خیال میں ایک سال کے اندر گرین کارڈ، جی گرین کارڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے. اس کے اوپر سیپریٹ جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ ہم بنائیں گے. یعنی اور گرین کارڈ اور امیگریشن تھرو میرج، اس پہ الگ ویڈیو بنائیں گے. جی بالکل. اچھا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں سے کوئی جاب آفر ہوتی ہے تو اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں جو کہ EB کیٹیگریز کہلاتی ہیں. EB1 EB2 EB3 اور EB4 کیٹیگریز جو ہیں، اور تقریباً آج کل جو ویٹ ٹائم ہے 2 سے 2.5 سال کے عرصے میں آپ کا انٹرویو آ جاتا ہے اور آپ وہاں سے گرین کارڈ لے کر امریکہ آ جاتے ہیں. اچھا، یعنی پاکستان میں ہی آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے؟ جی بالکل، پاکستان سے آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے. EB3 سکلڈ اور انسکلڈ دونوں کو ملتا ہے؟ جی دونوں کو ملتا ہے، لیکن جو سکلڈ ورکر ہیں ان کا جو پروسیس ہے وہ کچھ فاسٹ ہے. وہ انسکلڈ کے مقابلے میں 1 سال جلدی ہو جاتا ہے. اچھا جی صحیح. E2 بزنس ویزا کے حوالے سے جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میں نے اس میں کافی ورکنگ کی ہے. یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ جس میں 98% اپروول ریٹ ہے. ایک دو اور کیٹیگریز بھی ہیں. اچھا بالکل جی ضرور. اس کے علاوہ جو ہے ایک ویزا کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں R1 ریلیجیس ورکر ویزا پروگرام. صحیح. یہ بہت کمال کی ویزا کیٹیگری ہے اور مطلب یہاں آنے کے بعد، کیونکہ میرے کافی دوست احباب اس کیٹیگری پہ ویزا لے کر پاکستان سے آئے ہیں، تو جب میں نے انفارمیشن لی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں موجود جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں یا دینی شعبے سے وابستہ حضرات ہیں، وہ بہت آسانی سے امریکہ آ سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ موجود کوئی ریلیجیس آرگنائزیشن، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی دینی ادارہ جو رجسٹرڈ ہو اور اسے 501(c)(3) کا نان پروفٹ سٹیٹس حاصل ہو اور اسے بنے ہوئے کم از کم 2 سال ہو چکے ہوں. اگر وہ آپ کو جاب آفر کرتا ہے تو آپ ایز اے امام، ایز اے ریلیجیس ٹیچر یا ایز اے اسپریچول جو ہے وہ لیڈر کے طور پہ آپ جو ہے وہ پاکستان سے ویزا لے کر امریکہ بیوی بچوں سمیت آ سکتے ہیں. 5 سال آپ اس پہ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ 2 سال یہاں گزارنے کے بعد آپ EB4 جو ریلیجیس کیٹیگری ہے اس کے تحت چینج آف اسٹیٹس یعنی آپ گرین کارڈ کی اپلیکیشن اس میں دے سکتے ہیں. اچھا EB4 پھر از اندر کیٹیگری. اب وہ اگلی کیٹیگری ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ R1 سے گرین کارڈ کی طرف جو ہے وہ آپ بالکل جا سکتے ہیں. یعنی امریکہ آپ نے پہنچنا ہے. جب آپ امریکہ پہنچ جائے تو آپ کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز کے دروازے کھل جائیں گے. چاہے آپ نے نان امیگرنٹ ویزا پہ یہاں پہ آنا ہے یا B1 یا ٹورسٹ، جس بھی ویزا پہ آپ نے آنا ہے، یہاں پہ پھر آپ چینج آف اسٹیٹس ٹوارڈ گرین کارڈ اینڈ پرماننٹ سٹیزنشپ آپ کر سکتے ہیں. تو اور کونسل میں اس ویڈیو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں. لوگ بس بیٹھے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو، جب ان کے سامنے کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو آ جاتی ہے تو ان میں وہ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھائی لیٹس ایکسپلور دس. دیکھیں شکور بھائی، میں آپ کو عرض کروں، آپ اور میں پاکستان کے ریموٹ ایریاز سے ہیں، اور اگر ہم اپنے بچپن میں سوچتے تو شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم ایک دن امریکہ جائیں گے. لیکن حالات، واقعات اور کہیں نہ کہیں ماں باپ کی دعاؤں کے بعد ذاتی کوشش بھی اس میں شامل تھی کہ آج جو ہے وہ آپ اور میں یہاں موجود ہیں اور نیو یارک میں ہم بیٹھے ہیں. نیو یارک وہ شہر ہے جسے کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کی بکٹ لسٹ میں ہوتا ہے کہ زندگی میں وہ ایک مرتبہ اسے دیکھیں، لیکن آپ اور میں یہاں رہتے ہیں. تو اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمارے یہ ویڈیو دیکھنے والے بہت سے دوست ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ باصلاحیت ہوں گے، ہم سے زیادہ بہتر پروفائل رکھتے ہوں گے. صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ
لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے صرف اپلائی نہیں کر پا رہے. صحیح. جی اور دوسری بات یہ کہ یعنی کسی ایک بندے سے مل کے آپ وہ خدا کہتے ہیں وہ وسیلہ بنا دیتا ہے. جی بالکل. کسی ایک بندے سے مل کے اس کی معمولی سی ڈسکشن آپ میں، یعنی جب میں یہاں پہ آیا تو ایک چھوٹی سی ملاقات جی اس کے پیچھے تھی. ایک بندے سے میں ملا، اس کے ساتھ میں نے یہ چیز ڈسکس کی اور آ گیا، میں نے اپلائی کر لیا، حالانکہ بچپن سے خواہش تھی. جی تو یعنی ایک چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی ڈسکشن اور ایک محفل کسی بندے کی صحبت میں جب آپ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کر دیتی ہے اور آپ وہ قدم اٹھاتے ہیں جو نہ صرف آپ کی بلکہ پوری فیملی کے لیے وہ تبدیلی کا سبب بنتی ہے. تو سجاد صاحب تھوڑا باہر چلتے ہیں. جی بالکل چلتے ہیں، موسم بہت بارش اچھا ہو رہی ہے اور آپ بریفلی کونی آئیلینڈ کے بارے میں بھی بتائیں. جی بالکل چلتے ہیں. جی اچھا، یہ کمیونٹی سینٹر ہے علامہ اقبال کا؟ جی یہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہے، پاکستانی امریکن جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اسے بنایا ہے. اس کے بارے میں پھر اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. میں یہاں پہ ایز اے والنٹیئر ہفتے میں کچھ دن ٹائم دیتا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں بھی میں سوشل ورک کرتا تھا اور وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر سے وابستگی تھی. تو یہاں آنے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کام کیا جائے. آئیے باہر چلتے ہیں. تو سجاد صاحب والنٹیئر ایکٹیویٹیز میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی والنٹیئر ایکٹیویٹی میں وہ مصروف رہتے ہیں. جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اسے لٹل پاکستان کونی آئلینڈ ایوینیو کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جب آپ آتے ہیں تو مختلف دکانوں پہ اردو میں سائن بورڈز آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور شلوار قمیض پہنے ہوئے اردو زبان میں، پنجابی زبان میں بات کرتے ہوئے، پشتو زبان میں بات کرتے ہوئے آپ کو بہت سارے دوست دکھائی دیتے ہیں. تو آپ کو بڑی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. یہاں دیسی جو ریسٹورنٹس ہیں، پاکستانی ریسٹورنٹس، وہ بھی کافی تعداد میں موجود ہیں اور مسجد بھی ہے، مکی مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے. تو اس نسبت سے اس علاقے کو لٹل پاکستان کہا جاتا ہے، جسے آفیشیل جو یہاں کی انتظامیہ ہے انہوں نے بھی یہ نام دیا ہے. اور آگے اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں فاسٹر ایوینیو پہ تو اس اسٹریٹ کو بانی پاکستان بابا قوم محمد علی جناح کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اور اب وہاں پہ باقاعدہ نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے کہ جناب یہ اسٹریٹ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اسٹریٹ ہے. یہاں بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے جو ہے وہ اسائلم سیکرز آتے ہیں، خاص طور پہ جو سینٹرل امریکہ کے لوگ ہیں، میکسیکو کے لوگ ہیں، کولمبیا کے لوگ ہیں، وہ گوئٹمالا کے لوگ ہیں. وہ بارڈر کراس کرنے کے بعد جب آتے ہیں تو نیو یارک کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں بہت بڑی تعداد میں جابز اویلیبل ہیں. اکثر لوگوں کو صرف ایک ہی شہر کا نام پتہ ہوتا ہے تو وہ لوگ بسوں میں بیٹھ کے سیدھا یہاں جاتے ہیں. تو یہاں کی شہری انتظامیہ نے ان کو ویلکم کیا، انہیں گلے سے لگایا، بلکہ یہاں کی بہت بڑی بڑی جو مشہور عمارتیں تھیں ان کو خالی کروا کر ان کو متاثرین کو یا جو مائیگرنٹس ہیں، وہ اسائلم سیکرز ہیں، ان کو اس میں رہائش دی ہے. یہ پیچھے جو ہے یہ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل ہے اور پاکستان کا جو ہوٹل ہے وہاں پہ مین ہیٹن میں، آپ کو شاید اس کا نام پتا ہو، میں نام بول رہا ہوں، روزویلٹ ہوٹل کو بھی جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ نے رینٹ پہ لینے کے بعد اس کے اندر اسائلم سیکرز کو ٹھہرایا ہوا ہے. تو اس ہوٹل میں بھی کئی فیملیز موجود ہیں. ان کے کھانے پینے کا، ان کے دیگر تمام معاملات کی ذمہ داری جو ہے وہ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈم صاحب نے سنبھالی ہوئی ہے. اور یہاں پہ ان کو میڈیکل کی سہولیات ملتی ہیں اور پورا خیال رکھا جاتا ہے جب تک جو ہے ان کے کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے. کیس کا فیصلہ ہو جائے، اپروو ہو جائے تو انہیں جو ہے وہ یہاں پہ لیگل ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. اور نیو یارک ایسا شہر ہے کہ یہاں عام طور پہ 98% اپروول ریٹ ہے، جو ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا. اچھا، میں اس شیئر پہ اپنی گفتگو کو اختتام کرنا چاہوں گا. وہ دوست جو امریکہ آنا چاہتے ہیں، ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ بات سننی چاہیے کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. کوشش کرنی ہوگی، کامیابی ضرور ملے گی. زبردست. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جبور بھائی، بہت شکریہ.